اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکموہ وما انتم لہ بخازنین وإنا لنحن نحیی ونمیت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین وإن ربک هو یحشرهم انہ حکیم علیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 27 تک سورہ ہجر ہے اور 14واں سپارہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ کریم نے کل ہم نے سنا تھا نا کہ جتنی چیزوں کے خزانے ہیں یہ اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اور پھر وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم نہیں اتارتے اسے مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق، معلوم اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو نازل فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، پس ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو، ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو لواقح، باردار بنا کر، کیا بنا کر؟ باردار بنا کر۔ یہ ذرا تھوڑی سی سمجھنے والی چیز ہے۔ جب نر مادہ کے ساتھ جفتی کرتا ہے یعنی ملاپ ہوتا ہے اور مادہ تولید اس میں ڈالتا ہے تو عرب کہتے ہیں الکحاء الفحل اے القا الیہ الماء، کہ اس نے اس میں پانی ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں میں بھی یہ نظام رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ لواقح کہنے کی متعدد وجوہ ذکر کی ہیں، یا تو اس لیے کہ ہواؤں کو لواقح کہا جاتا ہے کہ یہ بارش کے پانی بادلوں کے مشکیزوں میں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی بارش کا جو پانی ہے جو بادل ہوتے ہیں ان میں یہ اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، یا اس لیے کہ بادلوں میں یہ اس رطوبت کو ملاتی ہیں جس سے ان سے بارشیں برسنے لگتی ہیں، یعنی ان کا بادلوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق قائم ہوتا ہے تو بارش نتیجے کے طور پہ برستی ہے، نتیجے کے طور پہ پھر بارش برستی ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی، پھر ہم پلاتے ہیں تمہیں وہی پانی، آسمان سے پانی اترتا ہے اور پھر انسان اس پانی کو پیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، یعنی اس پانی کو تم ذخیرہ نہیں کر سکتے ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ان سب کے کیا ہیں؟ وارث ہیں، اور ہم ہی ان سب کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں ان کو جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں بعد میں آنے والوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، جو آ کے چلے گئے انہیں بھی، جو آنے والے ہیں انہیں بھی۔ اللہ سے کیا چھپا ہے؟ جب اللہ سے کچھ نہیں چھپا تو کیا اللہ تعالیٰ سے ہمارے دل میں کسی دوسرے کے لیے پیدا ہونے والی منافقت یا حسد چھپ سکتی ہے؟ تو پھر ہمیں حسد اور منافقت کرنی چاہیے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے اللہ کیا ہو؟ ناراض ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک آپ کا پروردگار ہی انہیں روز قیامت جمع کرے گا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو، من سلسال، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، جو پہلے سیاہ بدبودار گارہ تھی۔ مزہ آیا؟ یہ جو ہم بیٹھے ہیں اور بڑے سینہ تان کے جناب چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زمین کو پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے، اور یہ تو باقی رہنے والی اللہ کی مخلوق تو یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ ذرا انسان کو اپنی تخلیق سن لینی چاہیے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی بھی وہ ہے جو سیاہ بدبودار گارہ تھی۔ جس مٹی میں پانی بہت زیادہ دیر کھڑا رہ جائے نا
تو کیا ہوتی ہے؟ وہ سیاہ بھی ہو جاتی ہے اور پھر بدبودار بھی ہو جاتی ہے۔ تو کہا ہم نے انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے تاکہ انسان اپنے مزاج میں رہے اور انسان اپنی حد میں رہے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جان کو ہم نے پیدا فرمایا اس سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں تھا، اور ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں تھا۔ انسان سے پہلے ایک اور نوع کو پیدا کیا گیا جس کا نام جان ہے، اس کی تخلیق نار سموم سے ہوئی۔ سموم اس آگ کو کہتے ہیں جو سخت تیز گرم ہو اور جس سے دھواں نہ اٹھے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے جنوں کو اور جان کو پیدا کیا جس کی تخلیق کس سے اللہ تعالیٰ نے کی؟ کس سے اللہ تعالیٰ نے کی؟ آگ سے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔